बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं जी और बताते हैं आपको। अबू अब्दुल्ला हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशी अफ्रीकी नस्ल के अव्वलीन मुसलमानों में से हैं जो मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मशरफ़ बे इस्लाम हुए और इनका अव्वलीन सहाबा कराम में शुमार हुआ। आपके वालिद का नाम रबाहा और वालदा का नाम मोहतरमा हमामा था। इनके वालिदैन अफ्रीका के खित्ते हबशा, आजकल इसका नाम एथोपिया है, वहाँ के रहने वाले थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश मक्का में ही हुई। उम्मत मुसलमा में आपकी शनाख्त मुअज़्ज़न से ही हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको आज़ाद करवाया। फिर आपने सारी उम्र जवार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही बसर की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मैसर आया कि जुमला ज़रूरियात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िम्मेदारी थी। आपका शुमार असहाबे सुफ़ा में भी होता है। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अव्वलीन मुअज़्ज़िन इस्लाम बनाया। इन्हें अज़ान सिखाई, अल्फाज़ व हरूफ की सही अदायगी का तरीका समझाया और फिर इन्हें सैयद मुअज़्ज़िन का लक़ब भी अता फ़रमाया। कुरैश का एक नामवर सरदार उमैया बिन खलफ़ इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। इसके ग़ुलामों में से हज़रत बिलाल बिन रबाहा थे। बाज़ रवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को रोने की आवाज़ सुनी। देखा तो एक ग़ुलाम चक्की पीस रहा था और दर्द से बिलबिला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफ़सार पर इसने बताया कि मैं सख्त बुखार में मुब्तला हूँ। अगर मैं सो गया तो ये दाने पीसने से रह जाएंगे और मेरा मालिक मुझे कूड़ों से मारेगा। और साथ ही इसने ये शिकवा किया कि लोग पूछ कर चले जाते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और गर्म दूध का प्याला लेकर आए, इसको पिलाया। इसकी जगह खुद सारी रात चक्की पीसी और 11 रातों तक इसकी जगह चक्की पीसते रहे। तब इस ग़ुलाम ने पूछा, ए भले मानस इंसान, तू कौन है और मेरी चक्की क्यों पीसता है? मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात के बारे में आगाही फराहम की और वो तफसीली मुलाकात नबवी से बहरामंद हुए तो दौलत ईमान से क़ल्ब मुबारक मनव्वर हो गया। ताहम एक मुख्तसर मुद्दत तक अपने ईमान को पर्दा ख़फ़ा में रखा, लेकिन आखिर कब तक नूर ईमान की चंदिहाई हुई रोशनी ने इनके आका उमैया बिन खलफ़ की आँखों को अंधा कर दिया। मसाइब का एक पहाड़ इन पर टूट पड़ा। सहराए अरब की तपती रेत रोज़ाना के लिए इनकी मेज़बान थी। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सीने में था, इसलिए आपको जितनी भी सज़ाएँ दी जाती इनके मुकाबले में आपका जवाब आहद आहद की सूरत में मिलता। कूड़े मारने वाले थक जाते, बारियां बदल लेते थे, कभी उमैया बिन खलफ़, कभी अबू जहल, कभी और कोई और, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके इश्क़ में सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। जहाँ तक कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी ने आपकी ये सारी दास्तान पहुँचा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया उमैया बिन खलफ़ को शर्म दिलाने के लिए, लेकिन वो कोशिश नाकाम गई। फिर एक सेहतमंद ग़ुलाम हबशी की बदौलत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया बिन खलफ़ से खरीद लिया गया और आपको आज़ाद कर दिया गया। मदनी ज़िंदगी के आगाज़ में ही एक मुअज़्ज़िन की ज़रूरत पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह स्याह रंगत वाले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी, जिसकी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आफ़ताब की किरणों से भी ज़्यादा थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जर की अज़ान से पहले ही मस्जिद नबवी के पड़ोसी मकान जो बनी नजार की एक ख़ातून की मलकियत था, इसकी छत पर चढ़ जाते। वक्त
پر اذان دیتے، جس کے بعد سب مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ خاص طور پر مسجد قباء جانا ہوتا، وہاں پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اذان دیتے، جس سے قباء کے رہنے والے مکینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو جاتی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خازان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب کبھی کوئی سائل دستے سوال کرتا، اس کو مؤذن اذان کے پاس بھیج دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام پر سائل کی حاجت روا کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ وہ شین کو سین کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسترد کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحت الوضو کے نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ہجرت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا، ہر غزوہ میں شامل ہیں، خاص طور پر اپنے پرانے آقا امیہ کو قتل کیا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بڑھ کر اور کیا پذیرائی ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان آپ کو ہی اذان کا حکم ملا، جو اس شہر اور اس گھر میں طلوع اسلام کے بعد پہلی اذان ہی نہ تھی بلکہ اعلان فتح تھا۔ ایک پسے ہوئے طبقے کے فرد کی محض تقوی کی بنیاد پر اس قدر عزت افزائی صرف دین اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ کل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالعموم، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالخصوص جائے قلب تھا۔ مدینہ شہر کے گوشہ گوشہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ چنانچہ آپ لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ ملک شام کی طرف سدھار گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیت المقدس فتح کیا تو ساتھیوں کے بے حد اصرار پر امیر المومنین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ ایک بار آپ دمشق میں محو استراحت تھے کہ خواب میں زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ استفسار کیا کہ بلال ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ بیدار ہوتے ہی آقا دو جہاں کے شہر کا قصد کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ مدینہ طیبہ میں حسنین کرامین شفقین سے ملاقات ہوئی تو انہیں بے حد پیار کیا، ان کی بلائیں لیں۔ شہزادوں نے اذان کی فرمائش کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لگتے جگر کی فرمائش کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبان رسول پوری نہ کرتے۔ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے، حسب عادت ممبر کی طرف نظر اٹھائی تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقا تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں صدائے بلالی پہنچی، دور نبوت کے مناظر تازہ ہوتے گئے۔ مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ 20 محرم ہجرت کے 20ویں سال محتاب عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال پذیر ہو گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق کے محلہ باب الصغیر میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ 2 مزارات آپ سے منسوب ہیں، ایک تو دمشق میں ہے اور ایک اردن کے بدر نامی گاؤں میں ہے۔ اعلان نبوت کے وقت حضرت بلال 30 برس کے تھے، بقیہ 33 برس کچھ نہ کیا سوائے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت میں بھی پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ یہ ساتھ روز حشر بھی قائم رہے گا۔ جنت الفردوس کے دروازے پر جب اگلی پچھلی امتوں کے افراد منتظر ہوں گے کہ کب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور سب سے پہلے انہی کے لیے جنت کے اس خوبصورت ترین حصے کا دروازہ کھولا جائے، تو میدان حشر سے سب سے آخر میں روانہ ہونے والے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف رکھے ہوئے ہوں گے، اور اونٹنی کی نکیل حضرت بلال نے تھامی ہوگی۔ جنتی کی حیثیت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، لیکن عملاً حضرت بلال قصوہ کی نکیل تھامے وہ اولین فرد ہوں گے جنہیں جنت کے اس اعلیٰ ترین درجے میں سب سے پہلے داخلے کا شرف حاصل ہوگا، جبکہ جنت کی حوروں میں سے سب سے حسین و جمیل حور آپ کی قسمت میں ہے۔ حضرت بلال قرآن مجید آیات کی عملی تصویر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کہنے کو سب مذاہب انسانیت کے مذاہب ہیں، لیکن ہندوؤں نے انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور عورت کو گائے جیسے جانور کے برابر بھی عزت حاصل نہیں۔ یہودی کسی دوسرے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، حالانکہ وہ یہودی النسل ہو۔ مذہب عیسائی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت افریقہ اور ایشیا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن گزشتہ 2000 سالوں میں عیسائیوں کے سب فرقوں کے پوپ صرف یورپ سے ہی وارد ہوئے۔ ان کے نزدیک صرف گورے ہی اس منصب کے اہل ہیں، جبکہ انسانیت کا دین صرف اسلام ہی ہے، جس کا پہلا شخص افریقہ جیسے پسماندہ خطۂ اراضی کے بھی انتہائی غربت و افلاس اور قحط زدہ علاقے ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی عزت افزائی کی انتہا میں انسانوں کو درس انسانیت دیا کہ کل انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ طلوع اسلام کا صرف ایک کردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے پسے ہوئے اور محرومی کا شکار طبقوں کو کس طرح اعتماد نفسی عطا کیا ہے، اس کا جواب الفاظ میں دینا ممکن نہیں، اور کن کن مسترد شدہ اقوام نے اس کردار سے جتنی تقویت حاصل کی ہے، اسے دنیا کے کسی پیمانے میں تولنا اور ناپنا ممکن ہی نہیں۔ صرف اسی ایک مقدس ہستی نے دنیا کے ذہنوں میں غلامی سیاہی کے تصورات کو ہی یکسر تبدیل کر دیا ہے، اور نفرتوں حقارتوں کو عزتوں محبتوں میں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ آج دنیا کے تصورات کو ہی یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ پاک آپ پر کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔